ان کو موبائل دے دو نا آپ کا بھی کا. چلو ادھر تو ہوں گے بچے. اور آپ انمیوٹ کرنا پڑے گا. بیک جا کے انمیوٹ کرنا پڑے گا اس کو. کیوں مائک کو میرے کیوں انمیوٹ نہیں ہو گیا؟
نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طالبات، آج کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الفلق پر ہے، جو کہ 113ویں سورت ہے قرآن مجید میں۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے سورۃ الناس، جو کہ 114ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اس کا مطالعہ کیا، اور سورۃ الفلق، یہ دونوں قرآن کریم میں آخر میں ایک ساتھ موجود ہے۔ کل ہم نے دیکھا ہے کہ ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہ کہ ایک الگ الگ سورت ہے، لیکن ان کے جو مشترک ایک نام رکھا گیا ہے وہ اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے معوذتین پناہ مانگنے والی دو صورتیں ہیں۔ اس کا بھی زمانِ نزول مکہ کا ہی ہے، اس کی آیتیں 5 اور 1 رکوع ہے۔ موضوع مضمون تو اس کا بالکل وہی ہے جو کہ سورۃ الناس کا ہم نے دیکھے ہے، کہ ابتدائی دور میں مکہ میں نازل ہوئی، جبکہ قریش کے ظلم و ستم اور ان کی عناد دشمنی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے، حسد اور ہر طرح سے جادو وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعوذ یعنی کہ اللہ کی پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے پیچھے جو ایک واقعہ اس سورہ کے ضمن میں آتا ہے، اکثر مفسرین نے اپنی تفسیروں میں وہ درج کیا ہے، جس کی تاریخی جو حیثیت ہے، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا جو واقعہ ہے تو وہ ثابت ہے کہ ہاں ہوا تھا، مگر وہ جو جادو تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، تو اس کا وہ اثر ایسا تھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تھا۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے چلے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا کہ یہ میں نے کر لیا ہے، مگر وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازواج سے متعلق یہ خیال فرماتے تھے کہ ان کے پاس آپ گئے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوا ہوتا تھا، وہ نہیں کرتے تھے۔ تو بعض اوقات جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے لیکن نہیں دیکھی ہوتی تھی۔ تو یہ جو جادو اس وقت کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا اثر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود تھا، حتیٰ کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام اور ان کے ساتھی جو تھے، تو ان کے ازواج مطہرات، تو ان لوگوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادو کے اثر پر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ تو اس کا جو اثر تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود تھا، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اور رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت کہ جادو میں پھر آپ جب نبی تھے تو آپ کے اندر کون سی تبدیلیاں ہوئی اس جادو کی وجہ سے، تو اس کے جو فرائض تھے، اس کی جو حقوق جو چیزیں تھیں، تو اس میں اس کے وجہ سے کوئی بھی خلل واقع نہیں ہوا تھا۔ کسی بھی روایت میں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہو، یا آپ نے کوئی غلط آیت پڑھ ڈالی ہو، یا ایسا یعنی کہ آپ کے وعظ اور خطبوں میں کوئی فرق پتہ چلا ہو یا واضح ہوا ہو۔ اس کے علاوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسا خیال کی ہو کہ میں نے پڑھ لی ہے لیکن نہ پڑھی ہو، بالکل اس طرح کی جو چیزیں تھیں تو یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ اثر جو ہوا تھا بس یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوتا کہ گیا ہوں لیکن نہیں کر پاتے، وہ بھی صرف اپنی ذاتی زندگی میں۔ نبوت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو منصب عطا کیا تھا، اس کے اوپر اس جادو کے کوئی بھی اثرات نہیں تھے۔ ایک جو واقعہ اس ضمن میں بار بار یعنی کہ ہمیں ملتا ہے مختلف جگہوں پر، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، غنودگی طاری ہوئی، پھر بیدار ہوئے تو فرمایا، عائشہ سے کہا
کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی تو اس نے مجھے بتا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی، یعنی کہ 2 فرشتے، اس سے مراد یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 آدمی فرشتوں کی 2 فرشتے تھے جو کہ آدمیوں کی صورت میں تھے، میرے پاس آئے، اور ایک سرہانے کی طرف کھڑا تھا اور دوسرا میرے پائتی کی طرف۔ تو ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ تو پھر پہلے والے نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا۔ پوچھا کس چیز نے کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر یہ جادو کیا گیا ہے۔ تو پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ کنویں کا جو پانی ہے بنی زریق کے، تو وہاں پر ہے، پتھر کی تہ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو پھر فرمایا دوسرے فرشتے نے کہ اس کا جو پانی ہے تو وہ نکالنا پڑے گا، پانی سون دیا جانا پڑے گا، اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو ہمیں نکالنا پڑے گا۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ تو یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت علی، حضرت یاسر، عمار بن یاسر اور حضرت زبیر کو بھیجا وہاں پر کہ وہاں پر جائے، وہاں پہ دیکھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر پہنچے، وہاں پانی نکالا گیا، پھر وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ تو وہاں پر اس کنگھی میں بالوں کے ساتھ ساتھ ایک تانت کے اندر جو ہے تو 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں کہ سوئیاں چبھی ہوتی ہیں، جو جادو کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں نا، اس میں سوئیاں چبھی تھی ایک پتلے میں موم کے۔ تو جیسے جیسے جو ہے تو موم کی گرہ اس میں سے جو ہے تو سوئیں نکالتے جاتے تو گرہیں کھلتی جاتی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوعین پڑھتے جاتے تھے۔ تو آپ جو ہے تو اس کے بعد جادو سے بالکل بے اثر ہو گئے تھے، جادو آپ پر سے بالکل ختم ہو گیا تھا، ایسا شخص کہ جیسے کوئی بندھا ہوا ہو رسیوں میں اور ایک دم سے کھل جائے، بالکل وہی حالت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو جو لبید تھے جنہوں نے یہ جو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، تو ان کو بلایا، ان سے باس پرس کی، تو انہوں نے آ کر اپنا قصور کا اعتراف بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتا۔ اگر وہ اللہ کے دین کے لیے کچھ ایسی بات کی کسی حرکت کرتا تھا تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انتقام لیتے تھے، لیکن چونکہ جادو کا اثر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اور اس معاملے کا چرچا کرنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی، اور یہ کہہ کر انکار کر دیا بالکل کہ اللہ نے مجھے شفا دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس شخص کے خلاف بھڑکاؤں یا کوئی بات کہوں۔ تو یہ ایک قصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا، کہ بعض ایسا آتا ہے کہ جو جادو کا جو اثر تھا تو اس وجہ سے جو ہے تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے مکہ کے بہت ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو چیز تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقع ہوئی تھی، قرآن مجید سے ثابت ہے، یہ سورہ اعراف میں ہے۔ فرعون اس کے جادوگروں سے متعلق جو واقعہ وہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جادوگروں نے جب لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کو اور عام لوگوں کو بھی یہ گمان ہوا گویا کہ وہ سانپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا، ان کو لگا کہ وہ سانپ جو ہے تو ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے، وہ خوف زدہ ہو گئے، تو اللہ نے ان پر وحی غالب کی، وحی بھیجی کہ تم جو ہے تو بالکل خوف زدہ نہ ہو، اپنا عصا پھینکو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غالب کر کے رہیں گا۔ تو یہ چیز تھی کہ یہ تمام جادو کا جو اثر ہوتا ہے نبیوں پر بھی، نبی ظاہر ہے ایک انسان ہے کہ جنگ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ بھی کھا سکتے ہیں، مختلف احادیث میں آتا ہے بچھو بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن یہ سب جو چیزیں ہوتی ہے یہ ایک عام انسانوں جیسی ہوتی ہے، لیکن جو نبوت ہے تو اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ جادو کا اثر نبی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے فرض سے منصبی جو ہے نبوت اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہی حال موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوا تھا، وہ بھی جادو کے اثر میں آ گئے تھے، انہیں لگا کہ لکڑیاں بالکل صاف ہے تو وہ بھی اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، پھر جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو واقعی وہ اژدہا بن کے تمام لکڑیوں کو کھا گیا۔ تو اس جو صورت کے پیچھے یہ جو ایک مختصر سا ایک واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا تھا۔ اب آئیے کہ ہم اپنے اصل صورت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل یعنی کہہ دیجئے۔ کل ہم نے اپنے درس میں اس لفظ کا بارے میں بات کی ہے کہ قل کہہ دیجئے، کہنے کے میننگ میں آتا ہے۔ قالا یقولو سے بنا ہے، قل حکمیہ ہے، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہیں گا، اور قل یعنی کہ کہے۔ اس کے جو پہلے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد تمام امت مسلمہ ہیں۔ قل یعنی کہ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ بنا ہے آذا یعوذ، اعوذ آذا وہ پناہ میں آتا ہے، یعوذ اس طرح سے۔ اعوذ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ میں آنا اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں چمٹ جانا، کسی چیز سے ڈر کر کسی پر یعنی کہ کسی سے لپٹ جانا، چمٹ جانا، یہ بھی ایک اعوذ کے میننگ آتے ہیں۔ بھی حرف ہے کی، رب بھی، رب کے میننگ ہم نے کل دیکھے ہیں۔ اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اصل تربیت کرنا ہوتے ہیں، نگہداشت کرنا، نگہبانی کرنا کے ہوتے ہیں، یا پھر کسی چیز کو اس کی نشوونما دیکھ کر ایک مقام تک پہنچا دینا، اس کی میننگ رب کے میننگ میں یہ چیز آتی ہے۔ تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں، تینوں جو حرف ہے، لفظ ہے، وہ ہم نے کل سورہ میں دیکھے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس پچھلی صورت میں دیکھے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، تو یہاں پر ہے قل اعوذ بربی کہ میں پناہ میں آتا ہوں الفلق صبح۔ یہاں پر جو ترجمہ لیے ہے تو یہ ہے صبح کے۔ الفلق جو ہوتا ہے فا، لام اور قاف، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اصل مادہ حرف ہے، یہ ہے فلق۔ اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو پھاڑنے کے ہوتے ہیں، یا اس کے ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے الگ کر دینے کے ہوتے ہیں۔ فلق تو وہی رات، جس طرح سے رات ہوتی ہے وہ کیسا، صبح کی جو روشنی ہوتی ہے وہ رات کو پھاڑ کر نکلتی ہے، تو یہاں پر جو ترجمہ لیا گیا ہے وہ ہے صبح، یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس طرح سے فلق کے جو دوسرے معنی لیتے ہیں اگر ہم سمجھنے کے لیے کہ ایک ٹکڑا، یعنی کہ جو دریا نکلتے ہیں، پہاڑ، چشمے نکلتے ہیں پہاڑوں سے، پہاڑوں کو یعنی چیر کر نکلتے ہیں، اس کے میننگ بھی فلق میں آئیں گے، وہ بھی چیز فلق میں آئیں گی۔ دریا اور پانی کے لیے بھی بولا جائے گا۔ اس کے علاوہ سے جو بیج زمین میں بوتے ہیں، وہ بیج میں پھوڑ کے نباتات اگتے ہیں، بالکل یہ بھی فلق کے میننگ میں ہی آئیں گے۔ اسی طرح سے بادل سے پانی برستا ہے تو وہ جو پانی ہوتا ہے تو وہ بادل کو چیر کے نیچے نکلتا ہے، نیچے آتا ہے، زمین پہ آتا ہے، تو اس کو وہ بھی چیز جو ہے تو یہ فلق میں ہی آئیں گی۔ تو فلق کس کہتے ہیں، کسی چیز کو پھاڑ کر نکلنے یا نمودار ہونے کے، جیسے ہر جان کسی چیز کے نکل کر آتی ہے، پھاڑ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی تخلیقات کی ہے تو سب نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ چیز کسی نہ کسی چیز سے پیدا کی جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں الفلق میں آئیں گی کہ نمودار ہونے والی۔ اس کا ترجمہ اگر ہم یہاں کریں تو بہت زیادہ یعنی اچھا رہے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں، یہاں پر جو ترجمہ ہے پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، یہ نمودار ہونے والے کے رب کی۔ دوسری آیت ہے من سے، یہ حرف ہے، کل ہم نے سورت میں بھی دیکھا ہے، سورۃ الناس میں، من یعنی کہ سے، شرن شر اصل میں اس کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ شر ہے، شرن، کہ کسی بھی برائی کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یا ایسی چیز جس سے کہ ہمیں کراہت محسوس ہو، جس کو ہم ناپسند کرتے ہو، اسے کہتے ہیں شر، یا جس سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو، شرن۔ اس سے الٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خیر۔ خیر اس کو کہتے ہیں ہم جو کہ ہر کسی کو مرغوب ہوتی ہے، انسان اس کو چاہتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے، جو اسے پسند ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں خیر۔ اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے شر، کہ جس سے انسان کو کراہت آئے ہر چیز میں۔ تو ہم اس کا جو ہماری اردو زبان میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، شریر بچہ، شریر قوم اشرار قوم کہتے ہیں، یا شریر آدمی کہتے ہیں، تو شر کی جو نسبت ہوتی ہے وہ برائی کی طرف ہوتی ہے۔ اور ایک جو شر کے میننگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آگ کی چنگاری،
اس کے لیے بھی یہ لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آگ لگا دیں گے ہر جگہ سے۔ تو قرآن میں بھی ہے، سورہ مرسلات میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترمی بشرر کالقصر، کہ اس سے آگ کی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے کہ محل۔ تو شرن اس کے میننگ میں آگ بھی آئیں گا، چنگاری۔ ما اس کے میننگ ہے جو، خلق اس نے پیدا کیا، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، خلق کہتے ہیں پیدا کیے جانے کو۔ کسی چیز کو بنانا اور اس کا اندازہ لگانا، بالکل کسی یعنی کہ بغیر مادے کے، بنا کسی بھی مدد کے بنا دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ تو بالکل وہ شر اس نے پیدا کیا، جو بھی شر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، اس کائنات میں، اس عالم میں بنائے ہیں، تو ان تمام شر سے یہاں پر کیا پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن اور من سے، یہ بھی یہاں پر حرف ہے، شرن شر، غاسق کہتے ہیں غاسق، یہ اس کے روٹ ورڈ سے تاریکی کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں جو غاسق ہے وہ اندھیرے کو، تاریکی کو کہا جاتا ہے۔ اسی میں وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کی تاریکی کیا کرتے ہیں، چھا جاتی ہے۔ تو اس سے جو مراد ہے وہ رات میں جو پیش آنے والی مصیبتیں ہوتی ہے، جو حادثات ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو بھی برائیاں وغیرہ ہوتی ہے وہ زیادہ تر رات میں ہوتی ہے، چور ڈاکے ڈالتے ہیں، رات میں ڈالتے ہیں۔ شرن اندھیرا، جب کہ وہ چھا جائے۔ وقب اذا، جب، وقب چھا جائے، تو جب تاریکی کی برائی سے اس کا اندھیرا جو ہے تو چھا جاتا ہے، جب وہ چھا جاتی ہے۔ و اور من سے، شرری، یہاں پر پھر سے آیا ہے لفظ شر۔ ومن شرری، شرن نفاساتی، پھونکے مارنے والی، فی میں، العقدہ یعنی کہ گرہ۔ نفاسات کے معنی ہے تھوڑا سا تھوکنا، یا جیسے ہم نظر اتارتے ہیں پھر تھو تھو کر کے پھینک دیتے، بالکل یہ ایسی ہے کہ تھوڑے سے پھونکے مارنا۔ تھوکنے سے کم درجے کی جو چیز ہوتی ہے اس کا معنی یہاں پر لیں گے نفاسات میں۔ اور یہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جو گنڈوں پر تھوڑی سی یعنی کچھ پڑھ کے بس پھونکتے ہیں، تھو تھو کر دیتے ہیں، تو وہ چیز اس میں، اس کا جو معنی ہوتا ہے اسے جو کہا جاتا ہے وہ ہے نفاس، یعنی تھوکنا۔ تو یہاں پر اس چیز سے جو ہے تو یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے۔ العقدہ، العقدن کہتے ہیں گرہ کو، یعنی کہ کسی چیز کے اطراف سے باندھ کر کسی چیز کو جمع کر لینا، ایک جگہ کر لینا، تو اس کے معنی گرہ باندھنے کے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں جو یہ بنتا ہے العقدہ، اسے کہتے، اس کے ایک میننگ ہوتے ہیں ہار کے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم گلے میں پہنتے ہیں، چونکہ وہ گلے کو پکڑ لیتا ہے، گلے میں باندھ جاتا ہے، گلے میں لٹکتا ہے، تو اسی لیے اسے کہتے ہیں عقدہ، یعنی باندھنے والی۔ و اور من سے، یہاں پر پھر سے حرف آیا ہے من، یعنی کہ سے، شرین شر، حاسدن حسد کرنے والا، اذا یعنی کہ جب، حسد وہ حسد کرے، من شرن حاسدن اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب کہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں جب کسی شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت کو دیکھ کر اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، دراصل یہ حسد ہے، اسے ہی ہم حسد کہتے ہیں۔ اور یہی جو حسد ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے، جیسے کہ قابیل نے حابیل کو اسی حسد میں قتل کر دیا تھا۔ تو یہ حسد کے شر سے یہاں پر جو ہے تو پناہ مانگی گئی ہے، گویا کہ بہت بڑی جو ہے برائی ہے، ایک شر ہے۔ تو یہ ہم نے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھے ہیں،
تو آئیے مختصر سی اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں نمودار ہونے والے خدا کی۔ یہاں پر ہم نے دیکھی اس کے مطلب ہے پھاڑنے کے، چونکہ صبح کیا کرتی ہے، شب کو پھاڑ کر نکلتی ہے، اس کو چاک کر کر نمودار ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ترجمے میں، یہ صبح کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن پھاڑ کا جو نمودار ہونا وہ صرف صبح کے لیے ہی نہیں آتا، دیکھے ہے ہم نے کہ ہر ایک چیز پر جو ہے تو وہ اپلائی ہوتا ہے یہ لفظ کا میننگ۔ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کو جو ہے نمودار کر کر نمودار ہوتی ہے، باہر آتی ہے، جیسے کہ گٹلی سے جو ہے تو پودا نمودار ہوتا ہے، اسی طرح سے دانے کو پھاڑ کر اس سے انکھوئے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم یہ بھی چیز، اور ساتھ میں زمین کو پھاڑ کر نباتات اگتی ہے، اسی طرح ایک انڈے کو پھاڑ کر ہی ایک چوزا نکلتا ہے باہر، اسی طرح سے پہاڑوں کا سینہ چاک کر کر ہی چشمے نکلتے ہیں، نباتات دریا ابلتے ہیں، اسی طرح سے رحم کے منہ کھول کر ہی تمام جو زندگیاں ہوتی ہے مخلوقات کی تو وہ جنم لیتی ہے۔ بالکل اس کے معنی فلق، یعنی کہ پھاڑ کر کسی چیز کو چاک کر کر نمودار ہونا، باہر آنا، اس سے ہم اس میں لیتے ہیں الفلق۔ تو یہاں پر اس یعنی کہ آیت کی وسعت کو دیکھ کر یہاں پر اگر ہم اس کو نمودار کرنے والے کی اگر قسم کھائی گئی تو یہاں پر یہ ورڈ کو اگر استعمال کرے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی نمودار کرنے والے۔ یہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بے شک، اور وہ ہر چیز کو نکالنے والا ہے، ہر چیز کو یعنی شر خیر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بے شک اس سے نجات دینے والا یا اس سے ہمیں سہارا دینے والا، اس سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ جو بھی چیز اگر کوئی چیز پیدا کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے پاس ایک حل ہوتا ہے، اس کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اگر وہ چیز خراب ہو جائے یا اس سے ہمیں کوئی اندیشہ ہو تو ہم اپنی بات لے کر واپس اسی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ سالو کر سکے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں بنائی ہیں تو ہمارا یہ پختہ یقین اور پختہ عہد ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز ہو تو ہم ادھر ادھر نہ جائے بلکہ واپس اپنے رب کی طرف پلٹے، رب کی پناہ چاہے، اسی کی طرف رجوع کرے۔ تو یہی ہے قل اعوذ برب الفلق کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، جب کہ وہ نمودار ہوتی ہے نمودار ہونے والے کے رب کی۔ من شر ما خلق کہ جو بھی شر اس نے پیدا کیا۔ تو ایک مخلوقات کا جو شر ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو نمودار کیا، تمام عالم کو پیدا کیا، اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے پناہ جو ہے تو اس کے پیدا کرنے والے ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، کسی دوسرے سے تو ہم مانگ نہیں سکتے۔ تو اس کی جو پناہ ہے وہ اسی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، کسی بھی چیز کے متعلق ہمیں گمان رکھتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ چاہے تو بس چٹکیوں میں جو ہے تو ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، ہمیں اس سے پناہ دے سکتا ہے، ہمیں اس سے بچا سکتا ہے، اور زیادہ طاقتور ہے بالکل جو ہے تو جب ہی ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہی چیز یہاں پہ ہے کہ جو بھی شر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کے لیے ہم اس شر سے پناہ چاہنے کے لیے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں جو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیرے کی آفت سے جب کہ وہ چھا جائے۔ غاسق کہتے ہیں رات کو، جب شفق غائب ہو جاتی ہے تو ایک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے ایک جو معنی آتے ہیں وہ چاند کے بھی ہوتے ہیں، جب کہ اندھیرا بڑھ جاتا ہے بالکل اور تاریکی بڑھ جاتی ہے تو اندھیرا کیا کرتا ہے، اپنے ساتھ بہت ساری آفتیں لے کر آتے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت آفتوں سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ جو چور ہوتے ہیں وہ ڈاکہ جو ہے تو رات ہی میں ڈالتے ہیں، بستیوں پر غارت گیری کے لیے رات میں نکلتے ہیں، چھاپا مارنے کے لیے راتوں میں ہی آتے ہیں، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے ڈر پہ تھے تو وہ بھی رات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تجویز سے سوچا کرتے تھے تاکہ قتل کا پتہ نہ چل سکے، وہ چیز وہاں پر دب جائے۔ اسی لیے تو ان تمام شرور آفات سے جو ہے تو خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو رات کے وقت نازل ہوتی ہے۔ یہاں اندھیری رات کے جو شر سے طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگنے جو لطیف مناسبت ہے وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یعنی کہ یہ جو ایک اس کی میننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب گرہ لگتی ہے، گرن لگتا ہے
چاند کو جب کتنا زیادہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت کو بھی یہاں پر وہ ہے کہ وقب اس میننگ میں آتا ہے، چونکہ تمام جو ہوتے ہیں، تمام نباتات جو حشرات رہتے ہیں رات میں نکلتے ہیں، تمام جو نقصانات ہوتے ہیں تمام چیزیں رات میں ہوتی ہے، اسی لیے رات کے شر سے پناہ یہاں پر مانگی جا گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ نَفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور پھونکنے والیوں کے، پھونکو مارنے والیوں کی آفت سے۔ یہاں پر اصل میں جو ترجمہ کیا جا رہا ہے تو اس میں والیہ آ رہا ہے، مؤنث، تو یہاں پر اس کا صرف جو وہ ہے وہ صرف مؤنث ہی نہیں لے سکتے ہم، مذکر بھی اس میں جو ہے تو معنی سے مراد لے سکتے ہیں۔ یہاں پر جو اصل اشارہ ہے تو یہود مجوس جو رہتے ہیں یا عرب کے جو ساحر تھے، کاہن وغیرہ لوگ تھے، تو یہ ان کا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، گروہ کو لے کر پھونک مارنے کے ٹوٹکے، گنڈے کرنا وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں تھیں، دھاگے چڑھانا یا پھر موم کی پتلیاں بنانا، اس میں سوئیاں چبانا، جادو کرنا، یہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ زمانے میں عرب کے جو ساحر تھے، کاہن لوگ تھے، مجوسی تھے، بالکل وہی لوگ کیا کرتے تھے، تو اس کی یہاں پر جو ہے تو تصویر کھینچی گئی ہے۔ اور یہ جو ہے گرہ لگانا یا جو جادو کرنا، تو یہ جو ہے تو بہت زیادہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 کبیرہ گناہ ہمیں بتائے ہیں تو اس میں شامل ہیں جو کہ آخرت کو انسان کی برباد کر دیتے ہیں۔ تو گرہ میں پھونکنے کا جو ہے تو وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی تھی، اور یہی جو فکرہ ہے، یہی ایک چیز ہے جو کہ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو معوذتین پڑھا تو یہ جادو کا اثر جاتا رہا۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو جو اللہ کی نعمت دی گئی ہے یا فضیلت دی گئی ہے یا بہت زیادہ نیک ہے تو اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا شخص اس سے جلے اور یہ چاہے کہ وہ جو ہے تو اسے سلب کر لی جائے، اس سے لے لی جائے، کم از کم اس کو مل جائے، یا وہ نہیں ملتی اس کو وہ الگ بات، لیکن اس سے تو چھینی جائے، تو یہ چیز ہوتی ہے حسد کرنا۔ تو یہ حسد جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک مومن تو کر ہی نہیں سکتا، مومن جو ہے رشک کرتا ہے۔ رشک اور حسد یہ دونوں بہت زیادہ الگ الگ چیز ہے۔ رشک کرنا اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس تو وہ چیز رہے لیکن اس جیسی مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہوتا ہے۔ اور حسد کیا رہتا ہے کہ اس کے پاس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، کم از کم اس کے پاس سے تو ہی چھن جائے، تو یہ چیز رہتی ہے حسد۔ تو حسد جو چیز ہوتی ہے وہ بہت بری چیز ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، انسان کو بھی جو حسد کرتا ہے اس کو تو زیادہ ہی پہنچاتی ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں۔ یہ مختصر سی جو ہے تو آج کی تشریح تھی، تو اس میں وہی ہے کہ حاسد کے حسد سے ہمیں جو ہے تو پناہ مانگنی چاہیے، ساتھ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتے ہیں کہ جو نمودار کرتا ہے ہر چیز کو، جس نے پیدا کیا، اس کے بعد میں جو بھی شر اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو بھی شر اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیا ان سے، اور رات کی تاریکی سے جب کہ وہ چھا جاتی ہے اور اس میں مختلف برائیاں جنم لیتی ہے، اور ساتھ میں گروہ میں پھونکنے والی جادو کرنے والوں کے شر سے کہ جب وہ جادو کرتے ہیں، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو پچھلی صورت تھی تو اس میں تمام جو ہے تو ہم نے دیکھے ہے کہ ہمیں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی وسوسے ڈالتا ہے، تو اس میں بھی شروں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اس میں بھی تمام شرور فتون سے پناہ مانگی گئی ہے، تو اسی لیے اسے معوذتین کہا گیا ہے کہ جس میں پناہ مانگنا ہمیں سکھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ گویا کہ یہ الفاظ، یہ چھوٹے سے 2 صورتوں میں گویا کہ دنیا کی ہر چیز سے پناہ مانگ لی گئی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کس طرح سے کیا جاتا ہے، کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو چمٹ جائے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آ جائے، کس طرح سے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، تو یہ ان چیزوں، ان کلمات کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، جو بھی شرور، جو بھی فتون جو ہے تو دنیا میں ہے، اور ہمیں ان کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ چیزیں ان دونوں صورتوں میں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو یہ آج کا درس تھا ہمارا سورۃ الفلق کا۔ اگر اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی لفظ کے معنی وغیرہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہو تو بالکل آپ ہمیں چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔
अनम्यूट करो ना मेरे को। अगर कोई सवालात है आप लोगों के, तो आप बिल्कुल माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और एक सवाल जो यानी कि तकरीबन आ रहा है ग्रुप मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे कि हमें जो है तो दर्स नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स जो बनाने हैं वो आपके ज़ाती रहेंगे, बिल्कुल उसमें इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है या जो वर्ड्स मीनिंग हम यहाँ पे आपको रूट वर्ड्स बताते हैं या हर्फ बताते हैं, उसकी जो मीनिंग बताते हैं, जो चीज़ें नहीं लगे आपको तो बिल्कुल वो आप उसको नोट डाउन करें, या जो चीज़ याद रखना चाहे उसको नोट डाउन करें बिल्कुल, और जो पूछना चाहते हैं उसको लिखे। तो ये नोट्स बनाना है, ये नोट्स आपके ज़ाती रहेंगे, टेस्ट से या हमारे चेक करने से उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। और टेस्ट के ताल्लुक़ से भी बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कैसा होगा क्या, तो वो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें, और उसके आंसर बस आपको टिक करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। और जो हम यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग देख रहे हैं उस पर ही टेस्ट होने वाला है, तफसीर वगैरह पर टेस्ट नहीं होने वाला। वर्ड्स मीनिंग रहेंगे आपके, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आप उसको टिक करना है, बस ये रहेगा। और हफ्ते में एक दिन जो है तो इंशाल्लाह हमारा ग्रामर का रहेगा। तो फ्राइडे के दिन इंशाल्लाह हम रखते हैं हमारा ग्रामर पहली बैच का, यानी दोपहर का इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन लेंगे लेक्चर। क्या है? बोल दो, वही बोला बोलेंगे आखिर में। हो गया कि क्या है? सवाल आया अल्लाह बहुत अच्छे से समझाए हैं, लेकिन ग्रामर वर्ड वर्ड्स कैसे सीखेंगे हम? बोलो उनको, बोलो एक प्लेट ग्रामर का रखो और वहाँ से अप्लाई करो। अनम्यूट करो। इसमें जो एक सवाल आया है कि ग्रामर का कैसा रहेगा, तो ग्रामर का एक लेक्चर रखेंगे हम, हफ्ते में एक दिन होगा, उसमें सिर्फ हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं। और जो ग्रामर हम उसमें पढ़ेंगे तो आने वाली जो एक हफ़्ता हम सूरतें पढ़ने वाले हैं, तो उसमें उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, उसमें सीखेंगे कौन सी चीज़ क्या है। हमने ग्रामर के हमारे 8 लेसन बनाए हैं पूरे मुकम्मल, तो उसमें से हर हफ्ते एक एक लेसन लेंगे और वही चीज़ जो है तो अप्लाई करते रहेंगे सूरतों में आगे से। तो इस तरह से वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्या करना है? नहीं रोगे कुछ भी। ठीक है, फिर कर देते हैं। हाँ ना, तो 40 मिनट का हुआ ना। बिल्कुल रख सकते हैं ऐसा भी इंटरेक्टिव, इंशाल्लाह
کر سکتے ہیں تلاوت میں آپ میں سے بھی کوئی انشاءاللہ اگلے سے جو ترتیب بناتے ہیں اس کی بھی. اچھا مشورہ ہے. جی بالکل. آمین. انشاءاللہ کرتے ہیں اس کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات نہیں ہیں تو آج کے درس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل سورہ اخلاص کا درس ہوگا ہمارا، تو آپ اس کی پہلے سے تیاری کریے. جو بھی ایپ وغیرہ آپ کے اس میں ہم نے ڈالے ہیں، بھیجے ہیں اسلام 1 کا، تو اسے دیکھیے. اس میں مختلف صورتوں کی یعنی تلاوت ہے، قرات وغیرہ بھی ہے، تفاسیر وغیرہ کا مطالعہ کریے. لفظ جو ٹرانسلیشنز ہیں مختلف مترجموں کے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس کو بھی دیکھیے، پہلے سے تیاری کرنے کی کوشش کریے. انشاءاللہ آئندہ سے دیکھتے ہیں کہ انٹریکٹیو رکھے تاکہ آپ کی بھی سبق میں شمولیت رہے، جس سے کہ ہم بھی آپ سے کچھ سیکھیں اور آپ بھی ہم سے انشاءاللہ. تو کیا بولنا ہے ان کو؟ وہ میں ان میوٹ کرو نا. نہیں بولنا ہے کیا؟ ان میوٹ کرو نا. میرا وہ ان میوٹ کرو. اگر مس ہو جائے تو بالکل کر سکتے ہیں آپ لوگ. میرے کو پرسنل پر میسج کریے تو میں اس دن کی جو ہے تو لنک آپ کو شیئر کروں گی. باقاعدہ تو گروپ میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتے. جس دن آپ کا حرج ہوگا تو اس دن آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے کوئی سوالات نہیں ہیں تو اس درس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. والعصر پڑھ لیجیے سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ خیرا کثیرا.